أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ان الدین یسر، دین نہایت آسان ہے، مگر کنہ لوگوں واسطے جنہیں دین حاصل کرنا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا تو اللہ اس کو ایک ہی کام سکھاتا ہے، بس جب تجھے کوئی چیز چاہیے تم نے رونا ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں رونے سے کچھ نہیں ملتا۔ مجھے اس بات سے سمجھ آئی ہے کہ بچہ ماں کے روے تے ماں سمجھ جاندی ہے انہوں کچھ چاہیے ہے۔ ہو سکتا اس ٹائم ماں کو کچھ بھی نہ ہوئے، بچے دی امید تے پورا نہ اتر سکے۔ بچہ روے تے ماں سمجھ جاندی ہے انہوں کچھ چاہیے ہے، تے جدو بندہ شہنشاہ کے روندہ ہے وہ دے کل تے ہے ہی سب کچھ ہے، وہ دے دربار چو نا امیدی۔ یہ نکتہ یاد کرنے آج اللہ کے دربار میں کبھی نہیں کہنا کہ مجھے امید ہے میرا اللہ دے گا۔ امید میں شک ہوتا ہے، اور اللہ کے بارے ایسے الفاظ چوز ہی نہیں کرنے جس میں اس کی شان میں فرق ہے۔ اللہ کے بارے جب بھی کہنا ہے، اے دوسری منزل تے بچہ کھڑا ہوئے نا، تلے عزت مآب جناب حکیم عبدالشکور صاحب کھڑے ہوں، وہ بچہ کسی اور کا ہو تو کہ یہ کہنا نیچے آ جاؤ، اس نے نہیں دوڑ لگانی، نہ اس نے چھلانگ لگانی۔ اس سے 5 منٹ بعد دا باپ یا ماں تھلے کھڑی ہو تے کہہ دے نا پتر چھال مار دے، انہیں فوراً چھال مار دے، نہیں انہوں پتہ ہے نہ مینوں ڈگن نہیں دینا۔ اس نکے جے بچے نوں یقین ہے اے میرے ماں تے میرے باپ نے مینوں ڈگن نہیں دینا۔ اللہ دا میرے اگے بھی ہاتھ اینجی چکنے نے کہ تیرا یقین ہوئے خالی ہاتھ تھلے نہیں ہونے، میرے مالک نے خیر پا دینی ہے۔ آج یقین نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ اس کی بخشش فرمائے، حضور نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے آپ اچھے کلمات کہیں، اگر نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہیں۔ بھٹو صاحب نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بنائیں گے۔ وہ لفظ کہنے کو تو بہت بڑے تھے، مگر اس نے آج پوری دنیا میں اس لفظ نے آج پاکستان کو عزت دلائی، پوری دنیا میں۔ آگے جیسے بھی حالات آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا یہ پر امن واسطے ہیں، یعنی امریکہ کو سب کو کہا کہ بھئی ہمارا جو ایٹم ہے کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں، صرف شریک نو امن چ رکھن واسطے آ کہ سوچ کے ادھر آویں ادھر بھی ہے، بس ڈیفینس واسطے۔ اسلام نے جنیاں بھی جنگاں لڑیاں وہ ڈیفینس سے لڑیاں۔ مصطفیٰ کریم ساری کائنات چ سردار نے حضور دے دل وچ کسی دی دشمنی نہیں سی، محمد دی دشمنی لوکاں دے دلاں چ ہے سی، پر مصطفیٰ دے دل چ کسی دی دشمنی نہیں سی۔ آج کتنے مسلمان ہیں سوتے بھی ہیں اپنوں کی دشمنیاں لے کر، انتقام لے کے، حسد کی آگ لے کے۔ اللہ نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ جس حالت میں تمہیں موت آئے گی قیامت کی اسی دن حالت میں اٹھائے جاؤ۔ تو یہ سوچو کہ بندہ ستا ہوئے حسد بغض کینہ لے کے، اگر رات موت آ گئی تو کس حالت سے اسی اٹھائیں گے؟ اپنے دلوں کو صاف رکھا کریں۔ انتقام لینے والے بندے کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ ایک صحابی آیا کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نوکر نو کنی کو دفعہ معاف کرا؟
بیٹا باتیں نہیں کرنی ہو میرا چن نہ باتیں نہیں کرنی کہندا سونے میں کنی کو دفعہ معاف کرا آپ نے فرمایا جنی دفعہ چاہنا نا تیرا اللہ تینوں معاف کر دے انی دفعہ انہوں معاف کر دے کتنا عظیم عمل مصطفیٰ نے انہوں دستا کہ جنی دفعہ چاہنا نا تیرا اللہ تینوں معاف کر دے انی دفعہ اپنے نوکر نو معاف کر دے آج کتنے دوست احباب ہیں اپنوں کی غلطیاں نظر انداز کرتے ہیں اور بیگانوں کی غلطیاں نظر انداز نہیں کرتے اسی لیے گھر میں ماں اور ساس میں فرق اس بات تو کیتا جاتا ہے کہ ساس عورت ہوتی ہے اس سے گھر چ اس سے زمین چ اس سے 5 مرلے چ اس سے 10 مرلے چ اپنی بیٹی دے ہار پیڑے تو پیڑے عمل تے بھی پردہ پاندی ہے بچی سمجھ کے مگر اس سے گھر چو بہو ہوندی او دی نکی نکی گل تے بھی اگ لاندی ہے اینو کہندے نے کہ جدو انسان اپنی دیاں غلطیاں نظر انداز کرے اور اپنے مخالف دی غلطی نو ہائی لائٹ کرے تو حضور نے فرمایا کہ اے مومن دی نشانی نہیں مومن او وے جڑا ہر ویلے کسے نو عزت والی جگہ تے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر جگہ تے عزت والی جگہ تے رہے لفظ سننے والا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے جناب محدث اور حضرت عبداللہ بن مبارک گوانڈ ملے یہودی دا یہودی دے گوانڈ عبداللہ بن مبارک رہ رہے نہیں تے کہندے نے چندرا گوانڈ نہ ہوئے ایک دنیا دی مثال ہے پیڑا گوانڈ رب کسے نو نہ دے وے تے گوانڈ یہودی ہے اور لوگ کہندے نے یہودی دی شرط تو بچو پر ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوندا حضرت عبداللہ بن مبارک دی نظر پئی یہودی مکان بیچدا پیا وئی عزیزاں نے من جدو سرکار مدینہ دی نظر پئی ہے میرے نبی نے ہر ایک دی مدد کی تھی عبداللہ بن مبارک حدیث رسول یاد رکھن والا لکھاں حدیثاں دا حافظ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ویکھ دے نے میرے پڑوس چ مکان وکدا پیا اے نہیں کیا میں مکان خرید لاؤں اے نہیں کیا کہ سستا ملدا پیا لے لاؤں اے بھی نہیں کیا کہ میں منت کراں کہ مکان مینوں دمی اے بھی نہیں کیا میں چوک اعظم چ شفے دی عدالت چ جا کے شفا کر دواں کہ اے مکان مینوں چاہیدا میں ہمسایا ہاں ہاں اے جے مسلمان انہوں جا کے پوچھیا تینوں پریشانی کی ہے کہ تو مکان بیچتا پیا ایڈا اچھا تو میرا پڑوسی ہے تے پتہ نہیں پیڑا کو میرے گوانڈ آ جائے تے میرا جینا حرام کر دے وے تے مینوں دس تینوں پریشانی کی ہے کہندے جی مینوں 2000 دینار دی لوڑ ہے تے کہندے نے مکان بیچتا پیا کنے دی قیمت لگی کہندے جی میرے اپنیاں نوں پتہ وے بندہ مجبور ہے تو انہوں نے 4000 دینار دی چیز 2000 قیمت لگائی ہے مکان میرا 4000 دینار درم دا وے پر انہاں قیمت 2000 دینار درم لگائی ہے کہن لگے یار میں مجبور آؤں جناب جی عبداللہ بن مبارک کی کہندے نہیں کہہ سکدے سی ہمسایا میں تیرا ہی میرے کو 2100 لے لا تے مینوں مکان دے دے میں تیرا پڑوسی ہیں پیسے بھی گھر چ موجود نہیں آج کتنے مسلمان نے جنہاں دے پرا مجبوری چ پھسے ہون انہاں دے مکاناں نوں ویرا ویکھدے ویکھ کے سیڑ تو قیمت لوا کے مکان خرید لیندے نہیں سیڑ تو قیمت لوا کے دکان خرید لیندے نہیں سیڑ تو قیمت لوا کے نبی عزیزاں نے من چیزاں خرید لیندے نہیں او دی مجبوری نہیں کدی پوچھی کہ تیریاں چیزاں وکدیاں پیاں کس حال وچ پریشان ہے میرے نبی نے فرمایا المسلم اخل مسلم 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 دا بھائی ہے انما المؤمنون اخوا مومن مومن دا بھائی ہے اج کنے قرآن منیا میں رفع الیدین تے حدیث من جانا میں اچھی آمین تے حدیث من جانا میں اپنے مسلک تے ہر گل من جانا ہے جتے اسلام نے صلہ رحمی تے جذبہ ایثار تے ایک دوجے نال ملن ملان دا درس دیتا ہے انہاں دا کدی بینر نہیں چھپایا وہ ایتاں لکھ کے کدی یادگار تے نہیں لائیاں وہ ایتاں لکھ کے کدی بازار چ نہیں لائیاں جتھے عمل نال
مسلمان ودنے نے او تے جناب کدی ایتاں نہیں لکھیاں او حدیثاں کدیاں مولویاں دیواراں نہیں لائیاں جدے نال اسلام ودنا ہے جدے نال کردار ودنا ہے عبداللہ بن مبارک دیاں اکھاں ڈول پیاں گھر گئے کہندے شام تک مکان نہ ویچی جڑے ویلے 2000 درہم دینار لے آؤ رات دا بلاوے انا جی کوئی ویکھے وی نہ عبداللہ بن مبارک آئے کہن لگے یہودیا مکان نہ ویچی آ 2000 دینار لے تے جدو ہون گے دے دے وی تے میں تیرے کل تقاضا بھی نہیں کرانگا پر مکان نہ ویچی تو میرا گوانڈی بڑا چنگا ہے تے یہودی دیا آنکھاں ڈول پیاں ہنجو برسن لگ پے تے پیسے پڑھ کے آندہ مسلمان اپنی جھولی دے گے کر تے پیسے لود دیتے عبداللہ دی جھولی ویچ کہندے نے خیر یار تینوں میرے پیسے چنگے نہیں لگے مذہب اپنی جگہ تے پر ایدر تو میری چولی چ پیسے پاتے کوئی خیر ہے کوئی اندر ویچ کوئی کھٹکدا وے میں تیرنا زیادتی کیتی ہوئے تینوں میری مدد کرنا بھی چنگی نہیں لگی تے یہودی دیا آنکھاں ڈول پیاں آندہ عبداللہ گل اے نہیں کہ تیری کوئی مینوں عادت پیڑی لگی ہے تے میں پیسے واپس تیری جھولی چ کر دیتے نہیں کہندے نے کوئی گل نہ لوتے نے پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھا جن نے تینوں اخلاق سکھایا ہے انہیں کیا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد کہندے اس نبی دا پہلے کلمہ پڑھا جنہیں تینوں ایک کردار سکھایا ہے اخلاق سکھایا ہے جنہیں تینوں ایک کردار سکھایا ہے عزیزان من حضرت عبداللہ دیاں کھانڈول پیاں کہندے یار گل کیے آندہ میری سوچ میں حیران ہویا ہے جس نبی دے امتی دے دل ویچے اینا اخلاق تے اینی رحم دلی تے اینی محبت ہے کہ یہودی ہمسائے تے بھی اپنی دولت نشاور کر دیتی انہاں دے نبی دے اخلاق دا کی عالم ہوئے گا انسانیت تے مار مٹنے دا عالم کی ہوئے گا یہودی میرے نبی دے امتی دا اخلاق ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا اس لیے میں کیا کرنا میں خلق سے اولیاء اور سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اللہ نے اپنے محبوب نے کیا شان بخشے ہیں امتی دا اخلاق ویکھ کے یہودی کلمہ پڑھ گئے اور 2 ارب مسلمان ہیں تے ساڑھے کولو 96-90 لاکھ یہودی اسرائیل دا نہیں سامنے پونے 2 ارب مسلمان ہیں عبداللہ بن مبارک اپنے کردار نال مسلمان کیتا ہے اتھے حدیثاں نہیں سنائیاں جلسہ نہیں کیتا یہودی دے گھر جا کے نہیں کہ میرے نبی دا فرمان آئے اپنے نبی دا دسیا ہویا کردار پیش کیتا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی یہ فارمی پھولوں سے دیسی گلاب سے خوشبو آتی ہے کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی منو لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنے نے میں کہ بس انگلیاں تے گنے جا سکتے ہیں وہ کہندے جی 2 ارب نو انگلیاں تے کیویں گنو گے میں کہ نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو اور بتاؤ چوک اعظم والے بولے مسلمانوں تم مسلمان بھی ہو سب کچھ ہی ہو آج کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان بن کے رہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے میری نظر میں مجھے ایک آدمی ادھر باہر سے آ کے کہہ دینا میں مسلمان ہوں میں اس کی جوتی کے نیچے خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنا کیوں اس نے بن دیکھے مصطفیٰ کو پڑھا
بن دیکھے مصطفیٰ کو مانا۔ حضور نے فرمایا میرے اثر بھائی تو وہ ہیں جو چوک اعظم میں مجھے بن دیکھے مان کے بیٹھے ہیں۔ ہم کو بھائی کہا حضور نے، اور ہم اللہ کی قسم حضور کے کردار کو نہیں آگے پہنچاتے۔ تو کردار زبانوں سے نہیں پہنچتا، ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ کبھی شعر اکیلا بیٹھ کے سوچا کرو کہ یہ لکھا جب تھا تو اس میں کیا راز تھا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ مسلمانوں کی الماریوں میں کسی نے بخاری دیکھنے نہیں آنا کہ تمہارا مذہب سچا کہ جھوٹا ہے، ہاں جی الماریوں میں نہیں دیکھنے آنا، انہوں نے تمہارا کردار دیکھنا ہے کہ مسلمان دا کردار کی ہے۔ کردار انسان کو اونچا کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تسی کسی بندے دے بارے کمنٹس کرنا ہے نا فیس بک پہ، گلی میں بازار میں رائے دینی ہے تو 3 چیزوں کے بعد دینی ہے، نہیں تو تم خائن ہو۔ اب دیکھو جنہوں رسول خدا خائن کبھی وہ بندہ کدی ایماندار ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پہلے وہ دن سفر کرو، اگر سفر نہیں کیتا تو نہ کاروبار کرو، اگر کاروبار نہیں کیتا تو نہ رشتہ داری کرو، پھر تانوں پتہ لگنا ہے کی انسان۔ ایک صحابی حضور دے کول بیٹھا تے کہنے لگا سونیا بڑا سچا بڑا چنگا بندہ، فرمایا تو ادھر سفر کیتا کہ نہیں، فرمایا کام کیتا نہیں، فرمایا کوئی رشتہ داری کیتی نہیں، فرمایا تینوں کیوں پتہ چنگا۔ تو بھائی اصل تو کردار سے مسلمان ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کیا بھائی یہودیا مکان نہ ویچی میرے کول پیسے لے لا جدو ہون گئے ادو دے دیویں۔ اج کنے چاچے نے پرا فوت ہو گیا ہے تے یتیم بچیاں نو سکولوں ٹا کے اپنی دکان تے لے آندے نے، تو سویرے شٹر کھولنا میں اپنا پتر اتوار دن 12 بجے اٹھدا ہے تے بھتیجا یتیم ہے صبح شٹر کھولدا پیا وے۔ نہیں ترس آیا چاچے نو کہ جتھے سکول چ جا رہا سی میرے بچیاں نہ گڈی چ بہ کے اسے سکول چ جائے گا، نہیں آیا نہ تائے نو ترس سکا بھتیجا یتیم ہو گیا ہے، انہوں 10 دن بھی نہیں کڈن دیتے، تو گلی چ کدے خراب نہ ہو جاویں، چل میری گڈی نو ٹاکی مارنی ہے میرے بچے سکول چھڑ کے آنے نے۔ میں لعنت بھیجدا ایسے چاچے دی دولت جدی دولت چو ایک پتر دی ایک بھتیجے دی فیس نہیں نکل سکدی، ایک پنیویں دی فیس نہیں نکل سکدی۔ ہے اپنی دولت وچوں نوکر تے ناصر مدنی بھی رکھ لوے گا، تیرے نال 5000 تنخواہ بھی زیادہ دے دے گا، یتیم سمجھ کے درد لے کے پیار لے کے۔ اللہ کی قسم ہے تم کہتے ہو عبداللہ بن مبارک کا کردار ناصر مدنی بیان کیا ہے اور دل ہل گئے نے، یہودی تے نہ رحم کھاتا ہے کہ یہودی نو کلمہ نصیب ہو گیا، ہجے انہیں پیسے ورتے نہیں تے عبداللہ نو شیخ الحدیث ہو کے اللہ جاندہ علم دی وجہ تو یہودی کلمہ نہیں پڑھیا کدوں دے گوانڈی سن۔ عبداللہ دا علم کدی دوار ٹپ کے دے کار نہیں پہنچیا، آج عبداللہ کردار لے کے کار گیا تے سارا اسلام ہی انہوں دے آیا۔ شیخ الحدیث لکھاں حدیثاں سینے تے نہیں دوار ٹپیا علم نے، پر ایک دن کردار لے کے گیا ہو دے تے سارا اسلام ہی ہو دے کر دے آیا، سارا اسلام۔ اج سکیاں پہنا دے بچیاں نو نوکر رکھ لینا ہے، ہاتھ جوڑاں گا پانجے نو بتیجے نو کدی نوکر نہ رکھی، انہوں سکول چھڑ کے آئی، صرف 5 سال اوکھے نے، پڑھ جائے گا ساری عمر زکاة دین والا بن جائے گا۔ جے پرہا دے بچیاں نوکر رکھ لیا ساری عمر زکاة لین والا بن جائے گا، صرف 5-6 سال۔ آج کتنے بچے یتیم چاچے آندے مامے آندے پھپے آندے رول گئے۔ حضور کی امت یہ مسجدوں کے میناروں کے سائے کے نیچے کتنی بیوہ عورتیں رول گئی، کتنے نمازیوں کے بچے رول گئے۔ کدی مسجد چ نماز پڑھن والے کدی گئے ان بیوہ عورت دے کر پہن تیرے بندے دی تنہا 30,000 مسجد جو آئے گی تیرے کنے بچے نے جی سکولے پڑھ دے نے
2 سال صرف سپورٹ کر دو، وہی بچے وکیل بن کے تیری مسجد کو ساری عمر چندہ دیں گے، وہی بچے افسر بن کے اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر بن کے تیری مسجد کو چندہ دیں گے۔ اللہ کی قسم 3,60,000 سال دا ہے، 7,20,000 2 سالاں دا ہے، بچے FA کر جن گے، کتے کم تے لگ جن گے، میرا بیوہ عورت نہیں بچے گی۔ اللہ معاف کرے، رول جاندیاں نے عورتاں لوکاں دے گھراں چ کم کر دیاں۔ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ ویرو جناب شیش میں روڈ تے وہ شخصیت صدر پاکستان صدر ایوب انہوں نے ملن واسطے آیا فیلڈ مارشل، پر ویرو غربت عالم کی ہے۔ سید داؤد غزنوی فوت ہو گئے تے بیوہ عورت کسے دے قرض زکات لین واسطے لین چ لگی ہے۔ اندروں جدو لکھیا آیا لسٹ تے بیوہ سید داؤد غزنوی، اور پتی کہندا میں ہل گیا، میں اندروں نکل کے آیا کہ شاہ جی دی بیوہ زکات۔ وہ کہنے لگے آج مجھے پتا چلا ہے بادشاہ ان کے دروازے پہ کیوں آتے تھے۔ سید داؤد غزنوی شیش میں روڈ لاہور۔ اللہ والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، کردار ہوتا ہے۔ اور آن کے سلوٹ ماریا کہندے نے جی تاڑے خامن دی وجہ تو تے مینوں دین محمد لبا ہے تے تسی میرے بوئے تے سالت وچ۔ آج کتنے دوست احباب ہیں، جملہ بڑا درد والا سنے، میرا منہ کیوں آنسوانا پر گیا ہے۔ مینوں نام دے علم دے منبع مسلمان پورے چوک اعظم چ ملن گے، کردار دا مسلمان تے نال دی کاند نال بھی نہیں ملدا۔ کتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے اندر جھانک لیں۔ سکے بھرا دیاں تیاں اوہ چلو دور نہیں جانا، ایک تھی تیری امیر ایک غریب ہے، امیر نو فون کر کے پوچھتا میں کدن آواں تیرے نال کوئی گل کرنی ہے، پاپا فلان آ جانا، چلے جاتے ہیں۔ تے امیر تھی نے کہا جی فلانے دن سانو چھٹی آ جاواں گے، تے تگڑی تھی نو کار پوچھیا جا کے دن پونے نے کدن پائیے، مگر وہی غریب بیٹی ہے اس کو فون پہ کہا ہے فلانے دن اساں دن پون جانا آ جاویں۔ آسمان تے رب کہہ رہے ہے تیرے ٹھڑ چو دوویں جمیاں نے، تو انہاں نہ انصاف نہیں کر سکیا تے میرے کو انصاف کی منگے گا۔ آج کتنے مجمع میں لوگ بیٹھے بولے غریب بیٹی سے کو کرتا ہے انصاف؟ غریب بیٹی نال جناب انصاف کون کردہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تگڑے جوائی دی عزت ایئرپورٹ تو شروع ہوندی ہے تے ماڑے جوائی نو جناب ہر موقع تے لوگ ذلیل کر دینے۔ چوک اعظم دے باسیو، جامعۃ الاحسان چین والے ہو، آج اپنا کردار دا مسلمان بن کے جانے، تانوں ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ لن، تانوں ویکھ کے لوگ مسلمان ہو جن، تانوں ویکھ کے کملی والے دے چوکیدار بن جن، تانوں ویکھ کے مصطفیٰ دے نوکر بن جن، تانوں ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھن تے مسلمان ہو جاون۔ نکے نکے بچے میں دیکھیا وے لوگو اوہی پہنا ہوندیاں نے جڑیاں کسے دی گل نہیں سندیاں، تیرے کردار نے پہنا نو ہاتھ کرا دیتے منگن والے کنے مسلمان بیٹھے نہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا سنیے دھیان دے نال، اپنیاں بیٹیاں دے نام 2 مرلے لایا کرو، لوگ جدو مرضی کہہ دیں نکل میرے گھروں، 6 بچے جمع کے بھی کہندے نے نکل میرے گھروں۔ وہ ظالموں دا باپ تے دنیا تو جا چکے آئے، ہن بڈھے وارے کدے بوئے تے جائے گی؟ نوکر نو بھی انگریز کوئی نہ کچھ دے کے ریٹائر کردہ ہے، تو مسلمان ہو کے بیوی نو طلاق دے کے کرو فقیر کر کے رات دے اندھیرے چکڑ دیتا ہے، فقیر کر کے 6 بچے پیدا کر کے دا جسم نوچ کے خدا جسم نوچ کے عبداللہ یہودی دے کار پیسے لے کے جا رہے ہیں، تو جنو جناب نوچے آوے ساری عمر دے جسم نال کھیڑے آوے، او دی عزت نال کھیڑے ہیں۔ 6 وارث جم لی اپنی اولاد اپنی ولاد اپنی جائیداد زمین دے 6 وارث دے کل جوان کرا لے۔
اوے لوگوں حج تے ایک میرا دوست گیا انہیں اپنے دوست نو کہا تو 40 دن میرے بچے سکول چھڈن جانے تے لے آنے نے حضرت صاحب تے انہیں انہوں موٹر سائیکل ہی گفٹ کر دیتی کہ 40 دن تو میرے بچے چھڈن گیا حضرت صاحب لہن واسطے بھائی جان گیا ہے کہندے موٹر سائیکل ہی تینوں گفٹ ہے تو میرے بچے چھڈے نہیں وہ دس ہوئے جڑا 40 دن تیرے بچیاں دی ویرا صرف لیاؤن تے لے جان دی ڈیوٹی سنبھالے تے جڑی بیوی نے رات دے 3 بجے تینوں نہیں اٹھایا تیرے بچیاں نو اٹھ کے دودھ پلایا ہے تو اس راحت دے مول نہیں دے سکتا بیوی دا طلاق دے دینا جدوں مرضی کہنا نکل میرے گھروں ہائے عورت کا کیا ہے ٹیشو ہے صاف کیا پونچھ کے سوٹ دی یہ ٹیشو سمجھا نا عورت کو نانا خدا دا واسطہ ہے اگر عورت نو طلاق دو تے او دے واسطے کوئی پراپرٹی دا بھی انتظام کریا کرو ارب طلاق دین دے نہیں عورت نو بے سہارا نہیں چھڑ دے آج کنے مسلمان نے طلاق دے کے جین دا بھی حق چھین لین دے انہوں تھپڑ مار دینے سارا ٹبر رل کے ویرا میں ویکھے ہے کچن چاگ لا کے کہن دینے انہیں خودکشی کر لیے چلو دنیا دی زمنی تے ایف آئی آر چو بچ جاؤ گے آسمان والے دی زمنی چکے میں بچو گئے او دینا پیالا ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ تیری فرسٹ انفرمیشن رپورٹ سپیشل برانچ جناب پچائے گی آئی بی انٹیلیجنس بیورو پچائے گی ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس پچائے گی آئی ایس آئی پچائے گی جناب سپیشل برانچ پچائے گی سی ٹی ڈی پچائے گی سپیشل برانچ کوٹی برانچ پچائے گی کہیں نہ کہیں تجھے کوئی نہ کوئی ریت مل ہی جائے گی مگر اللہ کے کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں فرسٹ انفرمیشن رپورٹ یہ خود بھی نہیں بدلتے نہ کسی کو بدلنے دیں گے اللہ سامنے کر دے گا سب کو جی سنیے ذرا دھیان نال چوک اعظم میں تیرے دل میں یہ بات بٹھانی ہے کہ کردار کے مسلمان بن جو کردار کے مسلمان بن جو اسلام نو آگے پھیلاؤ کردار دے نال پھیلاؤ اسلام کو گلیوں میں پھیلاؤ بازاروں میں پھیلاؤ مسجدوں میں پھیلاؤ بستیوں میں پھیلاؤ حکمرانوں تک پھیلاؤ افسران تک پھیلاؤ دنیا کے لوگوں بڑے سے بڑے کے پاس جاؤ چھوٹے سے چھوٹے کے پاس جاؤ مگر کردار لے کر کتابیں لماری میں رکھو کردار لے کر پہنچ جاؤ کتابوں کا علم تیرے سینے میں ہو اور تیرے جسم سے ایسا کردار نکلے کہ وہ بندہ تیرے کردار سے مسلمان ہو جائے بڑا بڑا جملہ ہے کہتے ہو نکل میرے گھر سے اللہ کی قسم آج لوگ میں دیکھا طلاق دے کے مار دین دینے چھڑ دین دے چوک اعظم چ بڑے مسئلے بنے نے برادری چ طلاق ہو جائے تے کہندے نے جے اونوں سدیا تے ایسا نہیں ہونا وہ کہندے نے جے انہاں نوں سدیا تے ایسا نہیں ہونا میرے نبی نے زید پتر منہ بولے بیٹے دا نکاح قریشی اور سیدہ زینب نہ کر دیتا سنیے تم اپنی برادری میں کہتے یہ کمی ہے یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے یہ رنگ کالا ہے قد چھوٹا ہے کتھے قریش خاندان تے کتھے زید منہ بولیا غلام پتر کہاں قریشی عورت اور کہاں زید غلام میرے نبی نے قریش خاندان نکاح کر دیتا اللہ عمر چے برکت فرمائے نکاح ہو گیا شومی قسمت نکاح کامیاب نہ رہا طلاق ہوگی تے میرے محمد نے نہ زید نو چھڑیا نہ زینب نو چھڑیا شیخ الحدیث و تفسیر بیٹا چپ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ وقت کے امام گزرے ہیں تے پتہ بیٹی نو طلاق ہوگی بیٹی نو طلاق ہوگی کس کو کہتے ہیں کردار کے مسلمان کسی نے آکے کہا جی تاڑا سابق جوائی بیمار ہے تیرے میرے ورگا ہوں تے آندہ مر جے مگروں لتے میری تینوں دکھ دیتا ہے بیٹیاں تو ود کی ہوں ہے اللہ کی قسم ہے جب یہ بیٹیوں کو کہتے ہیں نکل میرے گھر سے میں نے اپنی بیٹیوں کو 4 پلاٹ لے کر دیے ہوئے میں نے کہا میں مکان بناؤں گا زیور کم ڈال لوں گا سونا کم پالوں گا بیٹیوں کو فرنیچر کم دے لوں گا پر مکان 2 4 5 مرلے کا بنا کر دوں گا جب گاڑی میں بیٹی بیٹھنے لگے گی تو میں چابی بھی مکان کے ساتھ گفٹ کروں گا لیتی ہے تینوں کوئی کہہ ہی نہ سکے نکل میرے گھر سے اپنی بیٹیوں کو چھتے ضرور
रुल जाती है बेटी। मेरा एक बेटा थे 4 बेटियां, मेरी बेटा मैनू कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बोला बेटा बताऊं क्यों नहीं झिड़कता, खलोते पुत्र च जान हुंदी है, खलोते पुत्र च जान हुंदी है मापियां दी। तो मैंने कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। तुसी हैरान हो गए, 4 धीयां मेरियां ते माशाअल्लाह जवान हो रही हैं, स्कूले जांदियां हैं, ते मैं ना हत्थां ना कदी मारिया नहीं, अखां नाल घूरिया नहीं, जबान ना झिड़किया नहीं कदी। तो मैनू कहदियां पापा आप हमें जो कहती हैं मान जाते हैं। मैं कहा पुत्रो मंगया करो बाप को रज के, थोड़े ही साल ने सस्सां दुध मिन के देंदियां, रोटियां गिन के देंदियां। मेरा बेटा कहता पापा मुझे झिड़कते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा मैं बताऊं क्यों नहीं झिड़कता तेरी बहनों को। कहता पापा बोले। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां ना जमियां ते किन्ना ले जानियां, तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल पुत्रा लई जगीरा। अपने घर च इन्हां नूं शोर पाउण दिया करो, खेडन दिया करो, जिधर मर्जी फिरन, घर पूरे च कमरियां च भज्जन दौड़न, कुछ ना क्या करो।